اپنی والدہ اور ان کی محبت کو یاد کر کے روتے رہے، اپنی والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر روتے رہے۔ بی بی آمینہ کو دفن کرنے کے بعد مکہ کی طرف سفر شروع ہوا تو رسول اللہ واپس دوڑے، میں بھی رسول اللہ کے پیچھے پیچھے دوڑی۔ آج کا عنوان ہے یتیم اور مکہ کا سردار۔ مکہ پہنچنے پر عبد المطلب نے دیکھا ہے کہ برکہ محمد کو لے کر آئی ہیں، بی بی آمینہ ساتھ نہیں آئی، تو انہیں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی کا تجربہ انہیں ساری داستان سنا رہا ہے۔ ابھی تو عبد المطلب کو اپنے بیٹے عبداللہ کی جدائی کا غم نہیں بھولا کہ بہو بھی راہیے ملک عدم ہو گئی ہیں۔ اب میرے پوتے کا کیا ہوگا؟ باپ کی کمی تو کوئی پوری کر نہیں سکا، ماں کہاں سے آئے گی؟ رسول اللہ کو دیکھتے ہیں تو آنسو نہیں رکتے، آنسو نہ رکیں تو پوتے کو تسلی کیسے دیں؟ اتنے پیارے پوتے کے لیے اتنے امتحان کیوں؟ والدہ کی وفات نے رسول اللہ پر جدائی اور غم کا احساس چھوڑا ہے۔ آپ خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، کھیل کود میں اب کم ہی حصہ لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک مشاہدہ ہے کہ یتیم بچے دوسرے بچوں سے ذہنی طور پر جلدی سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ان کے مشکل حالات ہوتے ہیں جو والدین کے نہ ہونے کی وجہ سے دیکھنے پڑتے ہیں۔ یتیم بچے جذباتی طور پر بھی مضبوط ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی پیار کا اظہار نہ بھی کرے تو ان کے چہرے پر ناگواری نہیں آتی۔ قدرت تو رسول اللہ کی صورت میں ایک اعلیٰ کردار کی تربیت کر رہی ہے، آنے والے مشکل مرحلوں کی ابھی سے تیاری ہے۔ اللہ کریم نے اپنے رسول کو صبر اور استقامت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ نبیوں کا سردار ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کریم نے اس کائنات کا سردار عبد المطلب کے گھرانے میں بھیجا ہے۔ اب تو زمانے کو یہ دکھانا ہے کہ اللہ کا محبوب ایسا ہے کوئی اللہ کے محبوب جیسا؟ رسول اللہ اب مکہ میں اپنے دادا کے ساتھ رہتے ہیں۔ برکہ یعنی ام ایمن کا بیان ہے کہ عام بچے جب سو کر اٹھتے ہیں تو ان کے بال بکھرے ہوتے ہیں، آنکھیں چپکی ہوتی ہیں اور چہرہ مرجھایا ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ جب سو کر اٹھتے تو چہرہ حشاش بشاش ہوتا اور بال بھی سنورے ہوا کرتے تھے۔ ام ایمن روایت کرتی ہیں، رسول اللہ نے بچپن میں کبھی عام بچوں کی طرح بھوک کی شکایت نہیں کی۔ برکہ ہی رسول اللہ کو نہلاتی دھلاتی ہیں، انہیں کپڑے پہناتی اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتی ہیں۔ عبد المطلب نے خصوصی ہدایت دی ہے کہ میرے پوتے کی زندگی میں کوئی کمی نہ ہو۔ برکہ نے عبد المطلب کے گھر رہتے ہوئے رسول اللہ کی خوب خدمت کی ہے۔ رسول اللہ برکہ سے ماں کی طرح محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ کہا کرتے تھے، برکہ میری ماں ہے۔ رسول اللہ نے بعد کے زمانے میں کسی کو تانا دیتے ہوئے سنا، ایک شخص دوسرے سے کہہ رہا تھا، کالی ماں کے بیٹے۔ رسول اللہ نے غصے سے کہا، پیمانہ چھلک گیا۔ کسی سفید رنگ والی ماں کے بیٹے کو کسی کالے رنگ والی ماں کے بیٹے پر برتری نہیں سوائے تقویٰ کے۔ محمد سفید رنگ والی ماں کا بیٹا ہے اور اسے کالے رنگ والی ماں نے پالا ہے، وہ ان دونوں کا بیٹا ہے۔ عبد المطلب جب مجلس میں جاتے ہیں تو رسول اللہ کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ رسول اللہ اپنے دادا کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں جہاں سرداروں کو بھی بیٹھنے کی جرت نہیں ہوتی۔ عبد المطلب نے کبھی اس بات کا برا نہیں منایا۔ ایک دفعہ رسول اللہ اپنے دادا کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھے تو ان کے چچا نے انہیں روکا۔ عبد المطلب اپنے بیٹے سے ناراض ہوئے ہیں اور پوتے کو محبت سے اپنی کرسی پر بٹھایا۔ یقیناً رسول اللہ اس قدر اچھا برتاؤ رکھتے ہیں کہ کسی نے کبھی مجلس میں ان 8 سالہ بچے کی موجودگی پر اعتراض نہیں کیا ہے۔ روایت ہے کہ عبد المطلب نے خشک سالی کے دوران ایک دن اپنے پوتے کے نام کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگی تو اللہ کریم نے بارش عطا کی۔ رسول اللہ کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی ہے، مکہ کے طبیب اسے ٹھیک نہیں کر سکے۔ عبد المطلب انہیں اکاس جو کہ مکہ سے 21 کلومیٹر دور ہے لے کر آئے ہیں۔ یہاں کے طبیب کے علاج نے بہت اثر دکھایا ہے اور تکلیف جاتی رہی ہے۔ رسول اللہ اس بات کو بعد میں بھی یاد کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ اپنے بچپن سے ہی بڑے ذہین ہیں، اگر ان کے خاندان کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو وہ لوگ رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ اسے تلاش کریں۔ رسول اللہ ہمیشہ کامیاب لوٹتے ہیں۔ عبد المطلب سے کسی چرواہے نے آ کر کہا ہے کہ میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں اور مجھ سے ڈھونڈے نہیں جا رہے، آپ محمد سے کہیں کہ میری مدد کریں۔ دادا کے کہنے پر رسول اللہ اونٹ ڈھونڈنے نکل پڑے ہیں۔ اس دوران شام ہو گئی ہے اور اندھیرا چھا گیا ہے۔ عبد المطلب پریشان ہیں کہ میرا پوتا پہاڑوں کے درمیان اکیلا ہے۔ اللہ کریم سے دعا مانگ رہے ہیں کہ میرا پوتا خیریت سے واپس آ جائے۔ رسول اللہ کو آنے میں دیر ہو گئی ہے تو پریشانی میں عبد المطلب کعبے کا طواف کرنے لگے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں کہ مالک میرا کم سن محمد مجھے واپس دے دے اور اپنے رحم سے مجھے سکون عطا فرما۔
रसूलुल्लाह वापस आए हैं तो ऊंट उनके साथ है। अब्दुल मुत्तलिब ने आपको मोहब्बत से गले लगाया है और कहते हैं कि मेरे बेटे, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं तुम्हारे लिए किस कदर परेशान था। मैं किसी के लिए कभी इतना परेशान नहीं हुआ। खुदा की कसम, अब मैं तुम्हें किसी काम के लिए नहीं भेजूंगा, न तुम मुझसे कभी जुदा होना। अब्दुल मुत्तलिब ने कसम उठाई है कि आइंदा मोहम्मद को कभी अकेला बाहर नहीं भेजूंगा। दादा जान उनसे मोहब्बत भी करते हैं और उनका ख्याल भी खूब रखते हैं। अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह के बगैर खाना नहीं खाते। अब्दुल मुत्तलिब ने उम्मे ऐमन को ताकीद की है कि बरका, मेरे बेटे मोहम्मद की परवरिश में कोताही न करना। अहले किताब का ख्याल है कि मेरा ये बेटा इस उम्मत का नबी होगा। अब्दुल मुत्तलिब का आखिरी वक्त करीब है। उन्होंने अबी तालिब को बुलाया है और रसूलुल्लाह का हाथ उनके हाथ में देकर कह रहे हैं कि मोहम्मद के साथ मोहब्बत से पेश आना, इसका खूब ख्याल रखना, जिंदगी भर इसकी सरपरस्ती करना, हर दुख तकलीफ और ख़तरे से इसे बचाना। अबी तालिब ने रसूलुल्लाह को मोहब्बत से गले लगा लिया है और अपने वालिद से वादा किया है कि ऐसा ही होगा जैसा आपने कहा है। अबी तालिब ने आखिरी सांसों तक अपना वादा निभाया। अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बेटियों को बुलाया है, लेटे लेटे उन्हें गले लगाया है और उनके माथे चूमे हैं। मक्का की शान, बनी हाशिम का सरदार, यतीमों का बाप अब्दुल मुत्तलिब अपने मालिक से जा मिला है। अब्दुल मुत्तलिब ने 108 साल की उम्र में 579 ईस्वी में वफात पाई। आपको हजून में कुसई के पहलू में दफन किया गया। आपकी वफात पर मक्का के बाजार कई दिन तक बंद रहे। मक्का में सोग का आलम ऐसा था जैसे सब का बाप दुनिया से रुखसत हो गया हो। अब्दुल मुत्तलिब के बाद जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब बनी हाशिम के सरदार बने हैं। जुबैर की वफात के बाद अबी तालिब बनी हाशिम के सरदार बने। रसूलुल्लाह 2 साल अपने दादा के साथ रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात ने रसूलुल्लाह की ज़ात पर गहरा असर छोड़ा है। आप अपने दादा जान के जनाजे के साथ चल रहे हैं और गम से रो रहे हैं। रसूलुल्लाह को वालिद, वालिदा और दादा के चले जाने का बहुत गम है। उन्होंने रसूलुल्लाह को अपने बेटों से ज़्यादा अजीज़ रखा है। खाना खाने के लिए रसूलुल्लाह का इंतज़ार करते हैं। जब भी घर आते हैं तो सबसे पहले रसूलुल्लाह के बारे में पूछते हैं। अबी तालिब के पास आ जाने के बाद रसूलुल्लाह को यतीमी का गम भूलना शुरू हो गया है।